خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ السلام علیکم، میں ہوں میم کاف برکاتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اصلاح معاشرہ پر مبنی اس ویڈیو کو آپ غور سے آخری تک ملاحظہ فرمائیں اور محاسبہ کریں۔ آئینہ سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ دنیا متحد ہو رہی ہے اور ہم منتشر ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ساتھیو، روایتی دشمنی عالمگیری طور پر یہود و نصارہ میں واقع ہے، لیکن اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو سبق سکھانے کے لیے یہود و نصارہ ایک ہو رہے ہیں، ایک ہم ہیں کہ منتشر ہو رہے ہیں۔ ہندوستان ہی پر نظر ڈالے کہ 32 کروڑ دیوتاؤں کے ماننے والے ایک جھنڈا تلے جمع ہو رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو سبق سکھایا جائے۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ایک کلمہ پڑھنے والے منتشر ہو رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کسی فیصلے تک ضرور پہنچیں گے۔ تو آئیے ساتھیو، بدقسمتی سے مسجدوں میں بھی اختلافات واقع ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری باتوں کو؟ میرے عزیز دوستو، موجودہ دور میں مسجدیں بھی اختلافات کا شکار ہو گئے۔ ایک دور تھا جبکہ مسجد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے داخلہ کی جگہ ہے۔ ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس دور میں کسی بھی مسجد میں نو ایڈمیشن کا بورڈ نظر نہیں آتا تھا، مگر آج کل مسجدوں میں داخل ہوتے ہوئے ہر شخص کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا میرے لیے اس مسجد میں داخلہ ممنوع تو نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری باتوں کو؟ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کی مسجد ہے یا نہیں۔ ہر مسلمان کو چوکنا رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بعض مسجدوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں جماعت کا آنا منع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں ہے کہ جس میں اس کے بندے آ سکے، بلکہ فلاں مسلک کا گھر ہے جس میں صرف وہی آ سکتے ہیں جو ان کے مسلک کے حامی ہوں۔ اب مسجدیں بھی مسلکی ہو گئی ہیں۔ جی ہاں ساتھیو، جو مسجدیں اس لیے بنائی جاتی تھی کہ اس میں تمام امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر ہر مسلمان نماز ادا کرے، اب وہ مسجدیں مخصوص مسلک کے افراد کے لیے بن گئی۔ اب ہر ایک کی مسجد الگ الگ بنتی جا رہی ہے۔ اہل حدیث کی مسجدیں الگ، تبلیغی جماعت کی مسجدیں الگ، وہابیوں کی مسجدیں الگ، اہل قرآن کی مسجدیں الگ، جماعت اسلامی کی مسجدیں الگ، بریلویوں کی مسجدیں الگ۔ اب دیکھا دیکھی چولہا پھونکی کے مصداق قادیانیوں نے بھی علی الاعلان اپنی مسجدیں بنانی شروع کر دی ہیں۔ اگر کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اپنی محنت و جدت سے کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے اور وہ اگرچہ اس مسجد کو کسی مسلک سے جوڑتا نہیں، مگر لوگ اپنے طور سے اس مسجد کو اس کے مسلک سے جوڑ دیتے ہیں کہ فلاں مسجد وہابیوں کی ہے اور فلاں مسجد اہل حدیث کی ہے وغیرہ۔ اس قسم کا طرز مساجد کی بے حرمتی ہے۔ جی ہاں ساتھیو، اور نہج نبوت کے خلاف ہے کہ کوئی اس نیت سے مسجد تعمیر کرے۔ ساتھیو، مسجدیں تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہیں، فرقہ اور مسلک کی بنیاد پر تعمیر نہیں کی جاتی۔ مسجد کی تعمیر خدا ترسی کے جذبے کے تحت ہو۔ لمسجد اسس علی التقویٰ
اور مسجدیں کسی مسلک کی اشاعت کے لیے تعمیر نہیں کی جاتی، مسجدیں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے تعمیر کی جاتی ہے۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہے، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ آج مسجدوں میں باہمی جھگڑے ہیں، فتنے اور فسادات ہیں، بلکہ مسلک و مشرب کی بنیاد پر آج کل مسجدوں کے سینکڑوں مقدمات زیر سماعت ہیں، اور اسلام سے بے تعلق جج مسجدوں کے جھگڑوں کا تصفیہ کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج مسجدوں کا ذمہ دار یا صدر یا متولی ایسے افراد کو بنایا جاتا ہے جو مال کے اعتبار سے زوردار اور طاقت کے اعتبار سے زوردار یا کسی بڑے منصب اور عہدہ پر فائز ہو۔ اس کے علاوہ اس ذمہ دار کی دینداری یا اس کی پرہیزگاری کی طرف کوئی نظر نہیں ہوتی، اور نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دین کا کوئی علم رکھتا ہے۔ اسی غلطی کا نتیجہ ہے کہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو جہالت کی تاریکی میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسجدوں ہی میں ہاتھا پائی ہوتی ہے، چیخ و پکار، لعن و طعن، گالی گلوج، سب کچھ ہوتا ہے۔ ساتھیو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجدوں کو مسلکی اختلافات کی آماج گاہ بنانے کے بجائے ہر مسلک کے افراد دوسرے مسلک کے افراد کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اور جب کبھی اختلاف پیدا ہو تو اس کو حسن تدبیر سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سنا